بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل دور نے ہمارے نوجوانوں میں جو نفسیاتی اور معاشرتی بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور اس کے بڑے بڑے نقصانات جو سامنے آ رہے ہیں، اس میں اہم ترین مسئلہ یا ایک سائیکولوجیکل پرابلم بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں جس کو ہمارا نوجوان فیس کر رہا ہے، وہ جلد بازی اور توجہ کی کمی ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص اکثر لوگ اور علی الوجہ الاخص ہمارے نوجوان کے اندر ایک جلد بازی پائی جاتی ہے کہ کام جلدی جلدی سے ہو جائے۔ مثال کے طور پہ وہ کتاب ہم پڑھیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ پورا صفحہ نہ پڑھنا پڑے، بس ہیڈ لائنز دیکھ لیں۔ خبر سنیں گے تو ہماری کوشش ہوگی 5 سیکنڈ کے اندر نیکسٹ آئے، اور موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ بار بار جو اب کیا نوٹیفیکیشن آیا ہے، اب کیا اپڈیٹ ہے، اب کیا اپڈیٹ ہے۔ تو اس طرح کی ہر چیز کے اندر ایک جلد بازی پائی جاتی ہے۔ ایون کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نماز کے اندر بھی جلد بازی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے اس جلد بازی کا کہ اسی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارا نوجوان کھانا جلدی جلدی کھا کے فاسٹ فوڈ لے کے اپنا ٹائم بچانے کی کوشش میں اپنی صحت کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ علم حاصل کر رہا ہے آج کا نوجوان تو اس کا علم سپرفیشل قسم کا سطحی سا ہے، جو اس نے ادھر ادھر کی براؤزنگ سے اور اے آئی سے اور ان چیزوں سے بس لیا ہے۔ ڈیپتھ میں جا کے ڈیپ نالج کی آپ کہہ لیجئے اور ڈیپ تھنکنگ کی اس دور میں جیسے ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ چیزیں ختم ہی ہو چکی ہیں۔ ایک اور بہت بڑا اس کا نقصان ہمیں سوشلی طور پر بھی ہو رہا ہے۔ والدہ کی بات پوری نہیں ہوئی اور نوجوان اس سے پہلے رد عمل دے رہا ہوگا، بچی اس سے پہلے ہی رد عمل دے رہی ہوگی کہ پوری بات کو توجہ سے سننے کی بجائے بات ابھی ادھوری ہے، ہم اس کا رد عمل دے رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ سائیکولوجیکلی بعض ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس سے بعض دفعہ انسان کے اندر انگزائٹی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہوتا ہے، تعلقات بھی دوسروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اسلامی نقطہ نظر سے قرآن و سنت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں اور اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک تو جلدی ہے جو قابل تعریف ہے اور قرآن و سنت نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، لیکن وہ ہم جلدی نہیں کر رہے۔ ہم گناہوں میں ہیں تو جلدی اس کو چھوڑ دیں اور فوراً توبہ کر لیں۔ نیکی کا کام ہے تو ہماری کوشش ہو کہ میں اس کو پینڈنگ رکھنے کی بجائے کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ کسی پہ حج فرض ہے تو جلدی سے جلدی اسے کرنے کی کوشش کریں۔ اس معاملے میں تو قرآن مجید کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی معافی اور جنت کے لیے جلدی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو۔ تو نیکیوں میں، اور یہ کہ انسان کوشش کرے کہ زندگی میری شارٹ ہے اور میں نے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پتہ نہیں رات آتی ہے یہاں یا قبر میں آتی ہے، تو نیکیوں کے شوق میں انسان جلدی کر رہا ہو تو یہ چیز تو قابل تعریف ہے۔ یعنی نیکی سکون سے ہی کرنی ہے، لیکن جو ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں اس کو خواہ مخواہ پینڈنگ میں نہ رکھیں۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں اس کو پینڈنگ میں نہ رکھیں، کسی سے معافی مانگنی اس کو پینڈنگ میں نہ رکھیں، بر وقت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز تو قابل تعریف ہے، لیکن یہ والی جو جلد بازی ہے جس نوعیت کی ہم کر رہے ہیں، اس میں جلد بازی کی بجائے ٹھہراؤ، وقار مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التؤدہ والاقتصاد والصمت الحسن، یہ ٹھہراؤ تو نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک آدمی سے ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، اللہ کو ان خوبیوں سے بہت پیار ہے۔ الحلم، بردباری، والانا، ٹھہراؤ۔ بردباری اور ٹھہراؤ یعنی سوچ سمجھ کے کام کرنا، اس کے ریزلٹس کو دیکھنا، اس کے آؤٹ کمز کو دیکھنا، اس کے جو بھی آفٹر ایفیکٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کوئی کام کرنا، تو یہ تو ہمارے دین کی خوبی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن فوکس کی کمی ہی اتنی ہو چکی ہے اور جلد بازی کی عادت ہی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے، اور اس ڈیولپ ہونے کے پیچھے ایک وجہ خود یہ ڈیجیٹل دنیا ہے، شارٹس، ریلز اور جلدی جلدی سے ایک سے دوسری چیز کی طرف جانا۔ اس سے بعض سائنٹسٹ یا ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ دماغ ایک ہائی ڈوپامین اس کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان اسی کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے انسان کو پریشر ہوتا ہے، اچھا وہ وہاں تک نکل گئے تو جلدی سے میں نے بھی پہنچنا ہے، اس نے فلاں کام کر لیا تو جلدی سے میں نے بھی کرنا ہے۔ اس طرح کے یہ کازز بھی بہرحال موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔